سب سے پہلے تو یہ چی بال کیا ہوتی ہے؟ چی بال، کی بال کہہ لیجیے، رے چی کہہ لیجیے، رے کی کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، جو بھی کہہ لیجیے۔ چی بال کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک رے کی یعنی ایک انرجی کی بال سمجھ لیں آپ۔ جس بھی رنگ کی آپ کو مدد کی ضرورت ہے، یہ ڈفرینٹ کلرز جو ہیں ڈفرینٹ کو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز کی اپنی اپنی ایک زبان ہے پوری، اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ ہم زیادہ تر جو ہے گولڈن سے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گولڈن چمکدار سا جو کلر ہوتا ہے نا اس سے ہی کرتے ہیں، ہم اسی کی بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہم کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ انرجی بال ہے، ٹھیک ہے، انرجائز کر رہی ہے۔ اور انرجی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے آتی ہے۔ سورج کب سے چمک رہا ہے، کب سے روشن ہے، ہیلیم کا ایک وہ پورا ایک بھنڈار ہے، کب سے چمک رہا ہے، کب سے روشنی دے رہا ہے، کب سے جل رہا ہے، جلتا رہے گا، کب سے لے کر کب تک ہمیں نہیں پتا ہے نا۔ اس کے پر جو فرشتہ تعین ہے اپنا کام کرے جا رہا ہے، اپنے مدار پہ گھومتا جا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کنٹرول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام یہی ہے۔ تو ہم اسی انرجی جو ہے سولر پاور کی جو انرجی ہے ہم اپنے اندر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اندر ہم لیتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی دے رہا ہے نا۔ ہم پوری دنیا کے کل اگر ذرا سا بھی 1 انچ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے خدا نخواستہ تو کیا ہوگا؟ ہم جم جائیں گے۔ 1 انچ بھی آگے آ جاتا ہے، 1 ڈگری، انچ نہیں کہنا چاہیے، ڈگری کے، ڈگری اگر قریب آ جائے گا، چند ڈگری آگے آ جائے، ہم جل جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بچیں گے نہیں ہم۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو ہم اسی انرجی کی جو بال ہے نا، اتنی بڑی سورج اتنا بڑا سا، اس سے ہم پاور لیتے ہیں، اس سے ہم اپنے ہاتھ میں روشنی لیتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا اپنا ایک ہاتھ اس طرح سے ایک امیجنری بال جیسا ہاتھ ہم نے کھولا دونوں، کہ ہمارے ہاتھ میں ایک بال ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے فیل کیا کہ ہمارے ہاتھ میں روشنی آ رہی ہے، کہاں سے؟ سورج سے روشنی آ رہی ہے۔ کس کلر کی روشنی آ رہی ہے؟ گولڈن کلر کی کر لیں آپ، اورنج کلر کی سوچ لیں آپ، وائٹ کلر کی سوچ لیں آپ، انڈیگو کلر کی سوچ لیں، ریڈ کلر کی سوچ لیں، جس طرح کی آپ نے سوچ رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے آپ جو یہ بنا رہے ہیں سیفٹی کے لیے یا انرجائز کرنے کے لیے یا ایکٹیویشن کے لیے، گولڈن کلر کی بنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑی دیر میں فیل کریں گے، اور اپنے ہاتھ کو نا جیسے بال پکڑ کے ہلاتے نہیں ہیں اس طرح سے ہلاتے رہیں، تھوڑی دیر میں آپ کو محسوس ہونے لگے گا۔ اچھا یہ سارا کام آنکھ بند کر کے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھ کھول کر نہیں کرنا ہے۔ آپ کو تھوڑی دیر میں نا فیل ہونے لگ جائے گا کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی بال ہے، اور یہ بال جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، یہ بڑی ہوتی جا رہی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دبائیں گے بھی نا تو آپ کو پریشر محسوس ہوئے گا، آپ کا ہاتھ پریشر فیل کرے گا دونوں سائڈ سے۔ آپ کا ہاتھ ہوتے ہوتے کھلنے لگ جائے گا، پورا کا پورا ایک وقت آئے گا کہ کھل جائے۔ اگر آپ کی بہت اچھی آپ کی جو ہے آپ کا میڈیٹیشن چل رہی ہے، بہت اچھا کام اگر آپ کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ بال جو ہے بننا بہت بڑی ہو جائے گی بال۔ آپ اس کو دبا دبا کے اسکویز کر کے اپنے ایک درمیانے سائز کا کر کے بند کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ اتنی بڑی بنا لیں کہ ایک فٹ بال جتنی آپ نے انرجی بال بنا لی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو افرمیشن دیا کہ تم جو ہو میرے لیے کام کس طرح سے کرو گے کہ میں تم کو جب بھی کال کروں گی، اچھا یہ آپ کو روزانہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ میں تم کو جب بھی کال کروں گی تم سے آ کے کنیکٹ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ مجھ سے اپنی جو بھی آپ کی زبان ہے نا، یہ زبان کی فکر نہیں کیجیے گا کہ مجھے عربی میں ہی بولنا ہے، حروف حلقی نکال کر بولنا ہے، یا مجھے ہندی میں بولنا پڑے گا، یا مجھے چائنیز زبان میں نہیں بھائی، جس میں آسانی ہے اس میں بولیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو افرمیشن دی کہ بھائی میں تمہیں جس وقت بھی کال کروں گی تم آ جانا، میں تمہیں کال کروں گا تم آ جانا، اور میرے لیے تم کو کیا کیا کرنا ہے، تمہیں میرے لیے انرجی دینی ہے، مجھے سیو کرنا ہے، کس طرح سے کہ ہم سب میرے ارد گرد تم پھیل جاؤ گے، مجھے اپنے اندر لے لو گے، ٹھیک ہے، میرے اتنے فٹ کے فاصلے تک تم رہو گے۔ اب اس انرجی سے کیا کیا پاورز لے سکتے ہیں آپ؟ اپنا اورا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا چاہے اورا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اس اورا ایکسپینڈ کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا چمکتا ہوا اورا، سورج کی طرح چمکتا ہوا اورا آپ کو دنیا بھر میں مشہور مطلب آپ کے سرکل میں، ٹھیک ہے، آپ کی جو چاہت ہے نا، آپ کی جو چاہت ہے کہ آپ کا نام پھیلے گا، آپ کی خوشبو پھیلے گی، ہیں، آپ پھیلیں گے ہر جگہ۔ آپ یہ افرمیشن دے سکتے ہیں، آپ کی اس حد تک سیفٹی رہے گی، آپ کے ارد گرد اس حد کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو بھی آپ کو افرمیشن دینی ہے اس چی بال کو دے کر کے آپ نے اس کو محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ اس چی بال کو اسکویز کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی میں جذب کر لیا، بند کر لیا، ہاتھ جوڑا، جس طرح سے شکریہ نہیں کرتے اس طرح سے کر کے ہاتھ جوڑا آپ نے، اور اس کو اپنے سینے میں لے لیا، اپنے اندر جذب کر لیا،
ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کی چی بال جو ہے ایکٹیو ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو افرمیشن دے دیا ہے. اب روزانہ آپ تقریباً 21 سے 60 دن تک آپ کریے, 41 دن تک بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی یہ جو ریکی بال ہے نا ایکٹیو ہو جاتی ہے. آپ جب بھی اس کو کال کریں گے, ہفتے میں پھر آپ ایک دفعہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو جب بھی کال کریں گے یہ فوراً آپ سے کنیکٹ ہو جائے گی, یہ ریکی بال فوراً آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طرح سے ریکی بال چی بال بنا لینی ہے. آپ کی ریڈی ہے چی بال. ٹھیک ہے, جب بھی آپ نے کوئی بھی سیمبل آپ نے بنانا ہے اپنے ہاتھ کو, اگر آپ ہتھیلی سے کام کرنے والے ہیں تو آپ اسی طریقے سے چی بال بنائیں گے. آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایکٹیو کریں گے چوکورے سیمبل سے. سیدھے ہاتھ کو بھی آپ نے اینٹی کلاک وائز سے کھولا, اپنے الٹے ہاتھ کو کلاک وائز سے کھولا, اور آپ نے کر کے سیمبل کر کے آپ نے بسم اللہ کیا, کام کرنا شروع کر دیا. آپ نے دوسرے کو ہیل کرنا شروع کر دیا. جس سیمبل کی بات کرنے جا رہی ہوں میں وہ ہے ہانشا زیشونین. ہانشا زیشونین کس طرح سے کام کرتا ہے اس کی تفصیل میں اگلی ٹیپ میں دوں گی. سب سے پہلے آپ اس کو ڈرا کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے. یہ بناتے فضا میں ہی ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, ٹچ کر کے بھی بنا سکتے ہیں بے شک, لیکن اگر لانگ ڈسٹینس ریکی کی جا رہی ہے تو کس طرح سے کریں گے, فضا میں ہی بنائیں گے ڈیفینیٹلی. کسی بھی لمحے کو افرمیشن دی جا رہی ہے تو کیا کریں گے, فضا میں ہی ہم ڈرا کریں گے. ٹھیک ہے, کسی چیز پہ ڈرا نہیں کریں گے, ہم ان لمحات سے کنیکٹ ہو کر کے فضا میں ڈرا کریں گے. غور سے تصویر کو دیکھیے, ترتیب وار نمبرنگ کر کے اس کو لکھا گیا ہے کہ کون سی لکیر پہلے ڈالنی ہے, پھر کون سی ڈالنی ہے, پھر کون سی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, مشکل نہیں ہے. تقریباً آپ زیادہ سے زیادہ میں کہوں گی 25-30 دفعہ, مطلب ہم اس پہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم تو بہت ہی جینیس ہیں, 1 سے 2 دفعہ کرتے ہیں کر دیتے ہیں. ہر کوئی جینیس نہیں ہوتا, کچھ لوگ میری طرح کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم 25 سے 30 دفعہ ڈرا کر کے اس کو جان لیں گے کہ کس طرح سے بنے گا. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھ کر پہلے سیکھ لیا, پھر چند بار ہم بغیر دیکھے کریں گے اور ٹیلی کر لیں گے, اور پھر مسلسل ہم بغیر دیکھے کرنے لگ جائیں گے. جتنی جلدی ہم بغیر دیکھے کرنا سیکھ جائیں گے اتنی ہی جلدی ہم فضا میں ڈرا کرنا بھی سیکھ جائیں گے. اور پھر اس چیز کو جب ہم مینیفیسٹ کرنے کے لیے یا افرمیشن دینے کے لیے ہم اسٹارٹ کریں گے تو وہ اپنا جو ٹائم جو لیتا ہے, ڈیوریشن جتنا بھی لیتا ہے, وہ چیز مینیفیسٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آئیے سنتے ہیں ہم نیکسٹ اسٹیپ میں کہ کس طریقے سے افرمیشن بھیجنی ہے, کس طرح سے ڈرا کرنا ہے, اور کس طریقے سے اس چیز کو کرنا ہے. میں یہ سیمبل بتانے جو جا رہی ہوں آپ کو, یہ بہت ہی پاورفل سیمبل ہے. یہ آپ کے پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر تینوں پہ کام کرتا ہے. قریب کے لوگوں پہ بھی کام کرتا ہے اور لانگ ڈسٹینس پہ بھی کام کرتا ہے. یہ کس کس لیے کام کر سکتا ہے, جیسے کہ فرض کریں کسی کو انٹرویو دینا ہے, کسی کو کوئی ایگزام کے لیے ہے, یا ویزا چاہیے, بچہ پیدا کرنا ہے, بہت ساری چیزیں جو کچھ بھی ہو سکتی ہیں اس دنیا میں, جو کچھ بھی پاسبل ہے, وہ چیزیں جو کچھ ہماری خواہشات ہوا کرتی ہیں وہ سب کچھ اس ایک سیمبل کے ذریعے ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ ہم پاسٹ میں جا کر کے اپنا کوئی ایسا کرم جو ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہمیں نہیں پتہ, وہ بھی ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان وہ کرم بھی بھوگ رہا ہوتا ہے, یعنی وہ اس کرم کی بھی بہت زیادہ پیڑھا اٹھا رہا ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی دے دے نا, سزا مت دے ہمیں, معاف کر دے ہمیں, بخش دے ہمیں. تو یہ اسی ٹائپ کی چیز ہے کہ آپ پاسٹ میں آپ جائیں, اپنے آپ کو کنیکٹ کریں اس چیز سے, ان لمحات سے جو آپ کو بھلے پتہ ہے بھلے نہیں پتہ. جیسے کہ پتہ ہونا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے جیسے کبھی کوئی شخص اپنے دوست سے بدتمیزی کر دیتا ہے, کسی نوکر سے بدتمیزی کر دیتا ہے, پیرنٹ سے بدتمیزی کر دیتا ہے, بچوں سے, کسی جانور سے غلطی ہو جاتی ہے, ٹھوک دیتا ہے کسی کو. اب وہ ہماری زندگی میں نہیں رہے, ہمیں دوبارہ مل نہیں سکتے, تو ہم ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے. تو ایسے کے لیے ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کر دیتا ہے آدمی, اس سے دل میں معافی مانگتا ہے, اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے آدمی, ہے نا. اور ایک اور طریقہ یہ ہے, یہی ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ ہانشا زیشونین والا کریں گے ہم, اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, کس طرح سے کریں گے, فضا میں ہم سب سے پہلے تو ان لمحات سے کنیکٹ ہوں گے ہمیشہ, چاہے وہ پاسٹ کے ہوں, چاہے وہ پریزنٹ کے ہوں, چاہے وہ فیوچر کے ہوں. اس لمحے سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے جس کو ہمیں مینیفیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیا کریں گے کہ ہم ان لمحوں میں جائیں گے, کنیکٹ ہوں گے, فضا میں ہم وہ سیمبل بنائیں گے,
اور پھر یہ شبھ ورڈ بولیں گے جو ہانشا زیشونین بولیں گے، ٹھیک ہے 3 دفعہ. اور پھر ہم کہیں گے کہ یہ چیز ڈیلیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، نشٹ ہو جائے، اس کے جو کرم، جو اس کا پھل جو مجھے ملے جا رہا ہے ملنا بند ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ کر کے پھر دوبارہ سے ہانشا زیشونین بولیں گے 3 دفعہ، اور اس کو ہم ہاتھ جوڑ کر کے واپس اپنے سینے میں بند کر لیں گے. ہاتھ کیوں جوڑیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہمارے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے دعا کی طرح، لیکن ہمارے منہ پہ نہیں کھلے ہوں بلکہ سامنے والے کی طرف کھلے ہوئے ہوں فضا میں، ٹھیک ہے. جس کو ہم سوچ کر کے، جس چیز کو سوچ کر کے یا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، آئینے کی طرح سے کھولا ہوتا ہے نا، ہمارا بیک نظر آ رہا ہوتا ہے، ناخن نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہماری ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ سامنے والے کو ہماری ہتھیلیاں نظر آ رہی ہوں گی ایسے. اچھا، پریزنٹ میں کوئی چیز کرنی ہے یا پھر فیوچر میں کرنی ہے؟ پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ جیسے کہ فرض کرو کسی کو بچہ پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہو، تو اس نے وہ پورا لمحہ سوچا کہ کس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے. ایسی بات ہے، وہی انوائرمنٹ، بہت ہی خوبصورت سا انوائرمنٹ اس سے سوچا، یہ ساری چیزیں کی، فضا میں بنایا، اس لمحے سے کنیکٹ ہوا، باقاعدہ فیل کیا اس لمحات کو، ٹھیک ہے. فضا میں یہ بنائے، سمبل بنائے، اور سمبل بنا کر یہی ورڈز بولا، ہانشا زیشونین بولا 3 دفعہ، ٹھیک ہے. 3 دفعہ ہی سمبل بنائیں گے، 3 دفعہ یہ ورڈز بولیں گے، اور پھر اس طرف اپنی ریکی پاورز بھیجیں گے، ان لمحات کو ریکی پاورز بھیجیں گے، دونوں ہاتھ ملا کر کے اسی طریقے سے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے، ٹھیک ہے نا، بیم ماریں گے کہ ریکی اس تک جائے اور بچہ حمل ٹھہر جائے، ٹھیک ہے. حمل ٹھہر جائے، حمل ٹھہر جائے، حمل ٹھہر جائے، ٹھیک ہے. یہ چیز ہو گیا، اور حفاظت سے رہے، محفوظ رہے، محفوظ حفاظت سے باہر نکلے، بچہ کی صورت پورا باہر نکلے، ٹھیک ہے. یہ چیز ہو گئی. پھر آپ نے واپس ہانشا زیشونین بولا 3 دفعہ، اور واپس ہاتھ جوڑ کر کے معافی کی طرح سے کرتے ہیں، شکریہ کی طرح ہاتھ جوڑا، شکریہ کیا ریکی ماں کو، اور اپنے اندر رکھ لیا، ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا طریقہ کیا ہے ان فیوچر کا، کہ بچہ اب باہر نکالنا ہے، جیسے کہ ڈیلیور کرنا ہے، تو ان لمحات کو سوچیں گے، سب سے پہلے کنیکٹ ہو جائیں گے کہ جب بچہ ڈیلیور ہونے والا ہوگا تو وہ لمحہ کیا ہوئے گا. اس ہاسپٹل میں، جس ہاسپٹل میں آپ کو بچہ ڈیلیور کرنا ہے، اس کا امیجن کریں، اس کا نام، اس کا سارا کچھ، جس ڈاکٹر سے، اس انوائرمنٹ کو فیل کریں، کنیکٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے. کنیکٹ ہو گئے، ساری چیز ہو گئی، ان لمحات کو محسوس کیا، اور پھر کیا کیا، فضا میں ہی بنایا سمبل، اور پھر کیا کہا، ہانشا زیشونین، ہانشا زیشونین، ہانشا زیشونین، یہ ساری چیز کی. اور پھر اس کے بعد آپ نے بولا، یہ چیز بیم ماری اپنے دونوں ہاتھوں سے کہ بچہ ڈیلیور ہو رہا ہے. باقاعدہ یہ چیز فیل کریں کہ وائف جو ہے پین لے رہی ہے، بچہ ڈیلیور ہو رہا ہے، خیر وافیت سے ڈیلیور ہو گیا ہے، اس کو صاف کیا گیا ہے، ریپ کیا گیا ہے، ریپ کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں، 3 دفعہ یہ ورڈ دوبارہ بولیں، ہانشا زیشونین، ہانشا زیشونین، ہانشا زیشونین. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کے شکریہ ادا کر کے ریکی ماں کا، اور پھر واپس اپنے دل میں بند کر لیں، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری ساری مینیفیسٹیشنز کو پورا کرے، آمین. آج ہم نے 2 سیمبلز جانے ریکی کے، ایک تھا ہمارا چوکورے اور ایک تھا ہمارا ہانشا زیشونین. یہ 2 بڑے ہی پیارے سیمبلز ہیں، اور بیسک سیمبلز میں بھی آئیں گے، اور یہ ہمیشہ ہی کام کرتے ہیں، چاہے ہم گرینڈ ماسٹر ہی کیوں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ 2 سیمبلز کی اٹینمنٹ میں نے دے دی ہے، سکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے. کچھ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ مجھ سے بے شک پوچھیے، میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی. لیکن کیونکہ آپ کے پاس یہ ٹیپ رہے گی، آپ بار بار اس کو سن کر کے سمجھ سکتے ہیں. میں نے جو کلاس لیتی ہوں نا دوستوں، بہت ہی فرینڈلی لے رہی ہوں، تاکہ آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں آئے، ایسا نہیں لگے کہ ہو یہ تو بہت بڑی کوئی استانی بن رہی ہیں. نہیں بھائی، میں آپ ہی میں سے ہوں، آپ کی دوست ہوں، آپ کی بڑی بہن ہوں، ٹھیک ہے. ہمارا یہی تعلق ہے، ہمارا یہی اخلاق کا رشتہ ہے، ہمارا یہی محبتوں کا رشتہ ہے، اور میں اسی کو قائم رکھنا چاہتی ہوں. میں کوئی بہت بڑی ترم خان نہیں ہوں، کوئی بہت بڑی استانی نہیں ہوں. میرا یہی فری انداز ہے، تاکہ ہم سب ہلکے رہیں، بہت آرام سے، بہت مزے سے، بہت کھیل کود میں ہی بہت طریقے سے ہم چیزوں کو سیکھ جائیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، ہلکے رہیں. کوئی ایسا نہیں ہو کہ ایک تصنع کا ماحول بنا ہوا ہے اور بہت ہی کوئی ڈر خوف والی بات ہو گئی، کوئی جلادی کیفیت ہے. نہیں بھائی، سکون سے رہیں. یہ ساری چیزیں سکون کا ذریعہ ہیں، خوشیوں کا ذریعہ ہیں، آگے بڑھنے کا، ترقی کا ذریعہ ہیں، اپنی چیزوں کو بیلنس کرنے کا، پازیٹیوٹی لانے کا ذریعہ ہیں. تو آج کے کلاس میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، پازیٹیو رہیں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں. میرے لیے بھی آپ دعا کرتے رہا کیجئے، میری فیملی کے لیے بھی دعا کرتے رہا کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.